اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، آپ بتائیے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے کلاس کو ایک آف ڈے میں جوائن کیا۔ ہم جو ہے وہ کل کی جو سب کلاس رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ سبق ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آج ہم قرآن کی اس آیت سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اور جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے کہ البتہ شکر کیا تم نے تو البتہ میں تمہیں ضرور دوں گا تمہیں، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ اچھا، یہاں پر کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے، یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے نا اس آیت میں، اس میں آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ انتہائی زور دینے والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے زیادہ دیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ اگر تم نے شکر کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو جان لو کہ میرا عذاب شدید ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت کو جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اس کی تفسیر جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں گرامیٹیکل رول میں اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے ناشکری کی تو میں تمہیں جو ہے نا میں عذاب دوں گا، بس تنبیہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اگر ہم اس میں جا کے دیکھیں تو اس میں اس کو جو ہے لازم اور مظلوم نہیں کیا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناشکروں کو بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں، آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے لاسٹ 24 آورز میں اپنی کس نعمت پہ شکر ادا کیا، کن نعمتوں پہ آپ نے 24 گھنٹے لاسٹ 24 آورز میں آپ نے اس کا شکر ادا کیا کہ آپ ابھی بیٹھ کر اپنی ٹپ پر اس کو گن سکتی ہیں۔ اور کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کو آپ نے لاسٹ 24 آورز میں جن کا شکر ادا نہیں کیا یا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو جن پر شکر ادا کیا اگر تو ہے لسٹ 2-3 ہیں اور آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کسی، تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کی یہ لسٹ بھی ہے کہ ہاں 24 آورز میں نے اس چیز کا شکر نہیں کیا، اس نعمت کا، تو یہ بھی ایک، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شکر کا شعور ہے مگر حصول حاصل نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شعور ہے تو حصول آ سکتا ہے، مگر اگر شعور ہی نہیں ہے نا تو حصول کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری نعمتیں نہ ہم دعا کرتے ہیں نہ ہم شکر کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ تو نعمتوں کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں لگائی کہ تم دعا کرو گے، تم مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا، نہیں، اللہ ناشکرے کو بھی دے رہا ہے، مگر اس میں برکت کے لیے، اس میں زیادتی کے لیے شکر کی شرط ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اگر سوچتے، اگر ہمیں یہ کہا جاتا، اللہ میاں ہمیں کہتے کہ تم مانگو اور میں تمہیں دوں گا، تو ہماری تو عقل ہی ناقص ہے، ہم کیا مانگتے، ہمیں کیا معلوم ہوتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، کیا مانگے کیا چھوڑے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہم خود اپنے لیے مانگتے تو ہو سکتا ہے اس میں سے زیادہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بہترین دیا ہے، وہ ہر چیز
ہمارے حساب سے ہمیں دی ہے. اب اس میں برکت کے لیے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، یہ شکر نہیں ہوتا. شکر یہ ہے کہ جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے کسی پریشانی کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی زبان سے شکر کریں اور اپنی پرابلمز کی گٹھری بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور جہاں موقع ملے وہاں وہ گٹھری کھول کے شروع ہو جائے. وہ گٹھری صرف آپ کی پرابلمز کی ایک جگہ کھلنی چاہیے، وہ ہے اللہ کی ذات. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ جس کے سامنے رونا روئے نا، وہ صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اگر آپ ہر جگہ اپنی پرابلمز کی گٹھری لے کر رونا رو رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے آپ کو، آپ جو مظلومیت کا رونا روئیں گے نا، وہ ایک ناشکری کی علامت ہے. یہ ہے عمل سے ناشکری. ہم تسبیح پڑھ لیتے ہیں شکر الحمدللہ کی، مگر ہر وقت کوئی نہ کوئی اب یہ مسئلہ ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میں ہی کیوں. تو یہ ہے ناشکری. ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. اور جس چیز کا ہم شکر کریں گے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص نعمت کا ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تم جس چیز کا شکر کرو گے نا، تمہیں اسی میں زیادہ دوں گا. تو ہمیں اپنی ایک ایک نعمت کو بہت زیادہ سوچ کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور نئی نئی چیزوں کا، کتنی ایسی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں مگر ہم نے آج تک اس کا شکر ہی نہیں کیا. شکر کی طرف جب جائیں گے نا تو پھر ہمارا ذہن ان چیزوں سے ہٹ جائے گا جو لا حاصل تھی، ناشکری سے ہٹ جائے گا. جو ہمیں حاصل ہے اس میں ہم جو ہے وہ ایک لذت محسوس کرنے لگیں گے. کانٹینٹ، فیلنگ آف کانٹینٹمنٹ، الحمدللہ والی کیفیت ایک ہوتی ہے. وہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، وہ شاکرین کی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں ایسی چیزیں روز نکالیں، نئی نئی چیزیں جس پر آپ شکر کریں اپنے رب کا، تو پھر آپ کو اپنی پرابلمز کم لگیں گی. آپ کو لگے گا کہ یار مجھے تو اللہ نے اتنا نوازا ہے اور بغیر مانگے، میں نے تو یہ چیز نہیں مانگی تھی. اپنی ذات کو دیکھ لیں، کون سی چیز ہمیں مانگ کر ملی ہے، مگر بہترین احسن صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. مومن کبھی ناشکرا نہیں ہوتا. اور ناشکری ایک ایسی فیلنگ، ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ بہت ساری نعمتوں میں ہیں. آپ سوچیں جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو یہ بھی حاصل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح شکر ادا کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے سامنے گر گڑانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارا بھرم رکھیے گا، پردہ رکھیے گا، دنیا کے سامنے ہمارے نامہ اعمال نہیں کھولیے گا. صحیح ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب دوسروں کے سامنے اپنی پرابلمز بتاتے ہیں تو کیا ہم اس کا پردہ چاک نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پرابلم دی ہے، یہ پرابلم دی ہے. پریشانی اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر وہ ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ گھنٹوں بھی بولا جائے تو کم ہے، اور ہمارے پاس ٹائم کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ اس کو آزما کے دیکھیے گا. شکر ادا کریں گے تو اللہ لازمی زیادہ دے گا، اور ناشکری سے بے برکتی آتی ہے زندگی میں. جی، تو آج اللہ کے فضل سے ہم اپنا سیشن نمبر 16 سٹارٹ کریں گے. اچھا، 15 میں جو ہے وہ لاسٹ ٹائم وہی جاء والی آیات تھیں
جو ہم نے سپلٹ کر دیا تھا اس کو، آدھا ہم نے 14 میں پڑھا تھا آدھا 15 میں. تو الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت دی آپ کے اس میں کہ آج جب میں 15 کھول کے ساری سلائڈز دیکھ رہی تھی تو الحمدللہ وہ ساری آیات آپ پڑھ چکے ہیں. 14 میں ہی ہم نے کور کر لیا تھا. تو میں آپ کو 15 اور 16 دونوں آج شیئر کروں گی، تو آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ 2 دن میں. تو آپ کو 15 میں وہی سلائڈز ملیں گی جو 14 میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو 16 ایک نیا سبق ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. جی یہ آیت کون سسٹر پڑھیں گی؟ سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورہ نساء کی 175. یا ایہا الناس، اے لوگو، تحقیق آئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے نازل کی تم لوگوں کی طرف سے نور واضح نور، روشن نور. واضح نور. ٹھیک، ماشاء اللہ. مسجد فضل بارک اللہ فیک. بھیا کی جی 2 منٹ 2 حرف اور ہم ریویژن کر رہے ہیں. جا اور جاءت. ٹھیک ہے، ہم نے جا کا ترجمہ کیا تھا کہ وہ آیا، اور جب ہم اس کو 6 کمال کے حرف کے ساتھ لگاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ یہ بن جاتا ہے پاس آیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جاءت ہے وہ مؤنث کے لیے تھی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو 6 کمال کے حرف کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ آئی. جیسے جاءتنی وہ آئی میرے پاس، جاءت کا وہ آئی تیرے پاس، اس طرح 6 کمال کے حرف. اب ہم پڑھیں گے وہ آیا اور وہ آئی کے علاوہ اگر میں یہ کہوں میں آیا، تو آیا، ہم آئے، وہ آئے، تم سب آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے کیا ہوگا؟ ابھی تو تھرڈ پرسن کے لیے بات ہو رہی تھی نا، غائب کے لیے بات ہو رہی تھی. اب متکلم اور حاضر کے لیے کیا ہوگی؟ تو جی ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے، جی کے ساتھ تو لگے گا تو کیا بنے گا؟ میں آیا. جیتا تو آیا، جی نہ ہم آئے. ٹھیک ہے، اور جی تم سب آئے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ جب یہ والے ضمائر لگیں گے کم، ہم، نہ، تم اور نہ، تو پھر کیا بنے گا؟ جو آیا ہے وہ تو ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے پاس کس کے پاس آیا ہے؟ وہ سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب تو تناتم سے پہلے جزم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ تو تناتم فائل ہیں. ٹھیک ہے، جی تو میں آیا کم تمہارے پاس. ٹھیک ہے، جی تا تو آیا ہم ان کے پاس. ٹھیک ہے، جی نہ ہم آئے تمہارے پاس، جی تم سب آئے ہمارے پاس. اچھا اب یہ دیکھیے گا کہ جی تم کے ساتھ آپ کو واو کا ایک ایڈیشن ملے گا. ٹھیک ہے، عرب کیا کرتے تھے، جو چیز ان کی زبان پہ بولنے میں مشکل ہوتی تھی نا تو وہ اس کو آسان بنانے کے لیے کچھ بھی ایڈیشن کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بولنے میں زبان میں روانی ہو. تو وہ جی تم نہ یہ سیٹ نہیں بیٹھتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک واو کا ایڈیشن بنایا اور یہ بن گیا جی تمونا. ٹھیک ہے، جی تو مونا. تو آپ کو جب بھی تم کے ساتھ ضمائر ملیں گے نا تو آپ کو تمونا ملے گا، واو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رسم الخط میں اس طرح ہوگا اور بولنے میں ہوگا جی تمونا. ٹھیک ہے، واو سے پہلے پیش آ جائے گا تو بولنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ویسے ہی آپ جی تم نہ وہ تھوڑا اٹک رہا تھا، اب یہ ہے جی تمونا. صحیح ہے، تو یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ ہے وہی تم، مگر کیا ہوا؟ واو کا ایڈیشن ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ دیکھیے گا جی مطلب آیا اور شی مطلب چاہا. ٹھیک ہے، شی مطلب چاہا. جیسے شاء آپ پڑھتے ہیں نا، شاء اگر انشاء، جیسے اللہ نے اگر اللہ نے چاہا، اسی طرح شی ہے. اب آپ نے یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے،
ان کے ساتھ تو تناتم لگائیں اور پریکٹس سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم اس کی. ٹھیک ہے سسٹر نازیہ آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جئتو میں آیا، جئتا تو آیا، جئنا ہم آئے، جئتم تم آئے. ٹھیک. اچھا صحیح. اچھا تمونا کب ہوگا؟ جب آگے ضمائر آئیں گے. ٹھیک ہے جب یہ جی آگے جی. اور ایگزامپل آئیں گی نا تو پھر آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. جی سسٹر خدا آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو میں آیا، جیتا تو آیا، جینا ہم آئے، جی تم آئے. اچھا اس کو بھی پڑھیں. شی تو میں نے چاہا، شیتا تو نے چاہا، شینا ہم نے چاہا، شی تم نے چاہا. ٹھیک ماشاء اللہ مزید فضد بارک اللہ فیک. اس کو سسٹر فوزیہ آپ بھی پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شئتو میں نے چاہا، شئتا تو نے چاہا، شئنا ہم نے چاہا، شئتم تم نے چاہا. ٹھیک ماشاء اللہ مزید فضد بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے وہ جی کے ساتھ تو تناتم اور پھر کمال کے حرف. پاس بات یہی آئے گی کہ جب کمال کے حرف کے ساتھ ترجمہ ہوگا تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ پاس آیا. ٹھیک ہے جس طرح جی تو کا کیا آیا؟ کون آیا ہے؟ جی کے بعد جو علامت جڑی ہے وہ آیا ہے اور کس کے پاس آیا ہے؟ وہ اینڈ میں. ٹھیک ہے میں آیا تیرے پاس. ٹھیک ہے اسی طرح جئتا تو آیا ان کے پاس. ٹھیک ہے تو یہ اب الحمدللہ آپ کو بہت کلیئر ہے کہ جو فعل سے پہلے جو علامت لگی ہے اس سے پہلے جزم ہے تو وہ فاعل ہے اور اس کے بعد اس کی کیا کہتے ہیں مفعول لگا ہے. ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ورڈ ہے یہاں دیکھیں ایک ورڈ ہے عربی کا. اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے 1 2 3 4 اردو کے 4 الفاظ چاہیے. یہاں بات پوری مکمل ہے. یہ پورا ایک آپ کو بتاؤں یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. اس میں فعل بھی ہے فاعل بھی اور مفعول بھی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی وسعت والی زبان ہے اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کی ہے قرآن کے لیے کو چنی ہے اور کتنی پیاری زبان ہے. ہم بعض تو آپ کو پتہ ہے بعض آیات کا تو ترجمہ جب مفسرین کرتے ہیں نا تو ان کو اردو زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں مل رہے ہوتے. حالانکہ اردو زبان بہت بہت مفصل زبان ہے. بہت زیادہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ اور کسی زبان میں نہیں ہے اور جتنی مگر پھر بھی عربی زبان کی اس کو وسعت کو وہ نہیں پہنچ سکتی. کتنی قریب ہے کتنے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر پھر بھی بعض الفاظ کا صحیح معنوں میں جو ترجمہ ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. 2-4 چیزوں سے 2-4 جملوں سے ملا کر وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح اس تنازل میں یہ آیت کیونکہ وہ چیز فیل نہیں کر پاتے نا. اب جب آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ کرتے ہوئے اور جب آپ اور ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کتنے زور کی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اور زور کے کون سے الفاظ ہیں. ایون زور پیدا کرنے کی بھی ایک ڈگری ہے. ہائیسٹ ڈگری والے کون سے ہیں کہ بہت زور اللہ نے اس آیت میں پیدا کیا ہے. بہت زیادہ زور دے کے یہ بات کی ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو وہ کون سا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ موڈز بھی آپ کو پتہ چلیں گے آیت میں اللہ تعالیٰ کے موڈز انشاءاللہ تعالیٰ. جی تو اب یہ والی سلائیڈ ہے الحمدللہ. تو اسی طریقے سے ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. سسٹر نوشین آپ پڑھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جئتو میں آیا، جئتا تو آیا، جئنا ہم آئے، جئتم تم سب آئے، جئتو کا میں آیا تیرے پاس، جئتمونا وہ میں آیا نہیں وہ آئے تم سب آئے نا تم ہے نا تم یہ تم کو ایسے تم لکھیں گے. سب آئے. جی
सब आए हमारे पास। जी जितना का तुम सब आए, वो नहीं, वो आए तेरे पास। नहीं, ना है ना। हाँ, फिर हम आए तेरे पास, हम जी आए तेरे पास। जी ना कुम, हम आए तुम्हारे पास। जी ना हम आए उनके पास। जाऊ, वो आए। जा आना, जा आना, हम आए। नहीं नहीं, हम आए जी होते तू ना तो मैं जज्म आया। होता। देखिए यहाँ पर जज्म नहीं फिर है ना। जाओ। तो फिर दो जबर वाला तर्जुमा जी, करें। जा वो आया ना हमारे पास, वो आया हमारे पास। जी जी, अगर मैं ये आपसे कहती कि ये सही है। होता, तो ये होता जे ना। ठीक है, जहाँ पे आपने यहाँ पढ़ा है ना, हाँ, हम आए, ये है वो। ठीक है। अच्छा अच्छा। जी, जीता ना, तू आया हमारे पास। जीता हूँ, तुम आए उनके पास। जीतुकुम, मैं आया तुम्हारे पास। जीतुकुम, मैं आया तुम्हारे पास। जीतु जीतु का, मैं आया तेरे पास। सही, माशाल्लाह, मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। बहुत अच्छा पढ़ा आपने जी। सिस्टर शबाना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप पढ़िएगा सिस्टर। ये पहले का जी टू ही। जी 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 टू ही। जी जी, तू मैं आया। जी टू मैं आया। हम्म जी इता तू आया। हम्म हम्म, जी बिल्कुल। जी टू जी इना जी इना हम आए। हाँ जी जी, तुम जी ई नहीं है, बस जी ना। जी ना हम्म जी तुम आए। हम्म, नेक्स्ट हाँ, जी टू का। जी टू का। हाँ, जी टू का। हम्म, मैं आया बिल्कुल ठीक। मैं आया तेरे पास। सही। थोड़ा मेरे को समझने मुश्किल हो रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ती हूँ। नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। अब है जी जी टू मुना। जी तू ना जी तू मुना। हम्म, तू आया मुना। देखिए ये है ना, तुम है, जी तुम। ठीक है, तो ये जब ना की जमीर लगी है तो फिर इसका मतलब है इसको हमने चेंज कर दिया, मुना हो गया। तो क्या होगा, जी तुम का क्या है, तुम सब आए जी किसके जी पास। तुम उनके पास। हमारे पास, ना है ना हमारे। तो, ठीक है, तुम ना सब आए हमारे हमारे पास। जी 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 ना का जी हम्म ना का जी ना। हम आए तेरे पास। जी सही। जी ना अकुम हम आए उनके पास। कुम है ना। जी जी। नहीं, थोड़ा मैं नीचे के भूल जा रही इसलिए। अच्छा, जी जी ना हम आए उनके पास। ठीक है, और जी जी, ना कुम हम आए तुम्हारे पास। ठीक है। ठीक है। अब है जाऊ। आपकी आवाज जाओ। नहीं आ रही है मुझे। जी जी, नहीं नहीं, मैं बंद कर दी थी।
जाऊ, जा आ की जमा है जाऊ। हम्म, वो आए, सही, बस वो आए। ठीक है, जा आ वो आया और जाऊ वो आए। वो ठीक है आए। जी। जाना, जाना, हम अ, हम आए। नहीं, हम आए तो होता तो इससे पहले जज्म रहता ना। यहाँ तो अलिफ भी है और हमने पढ़ा कि जब हम आए होंगे तो ये है जी ना। ठीक है, ये है जा आ ना। तो दो जबर जाना, वाला तर्जुमा करेंगे। वो आया, वो आया। जी, वो आया किसके पास? हम वो आया हमारे पास। जी। जातु, हाँ, वो जी तू। आया। जी, जी तो वो आया तुम्हारे पास। नहीं, जी तू है, जी तू मैं आया। जी तो मैं आया तुम्हारे पास। नहीं, तुम तो लगा हुआ नहीं है ना यहाँ। अच्छा अच्छा, तू, तू का मतलब मैं, जी तू मैं, का मतलब ओके। मैं, ये तू मैं, तू जी का जी, मतलब होता है तू मैं। है ना, ठीक, हाँ। ठीक है, जजाकल्ला। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है मगर आप इंशाल्लाह कर लेंगी। जी सिस्टर ठीक है परवीन, आप इंशाल्लाह। पढ़िएगा इंशाल्लाह। जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जित्तु मैं आया, जित्ता तू आया, जितना हम आए, जित्तुम तुम सब आए, जित्तुका मैं आया तेरे पास, जितुमुना तुम सब आए हमारे पास, जे नाका हम आए तुम्हारे पास, जे नाकुम अच्छा, हम थोड़ा आए झटका देना जी। ये हाँ, हमजा पे जब जज़म होता है ना तो उसको झटके से पढ़ते हैं, जी ना कुम। जी नाकुम हम आए तुम्हारे पास, जी नाकुम हम आए उनके पास, जा उ वो आए, जा ना वो जा आया हमारे आना। पास, जा आना वो आया हमारे पास, ये तो हो गया। जितना तू आया हमारे पास, जितना तू आया उनके पास, जितुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जितुकुम जितुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जितुका मैं आया तेरे पास। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिल बारकल्लाह फी। जी सिस्टर नाजिया, आप पढ़िएगा। जा वो आया, जा अतना, नहीं नहीं, इसको इस तरह पढ़े, जा आ फिर जा अत। बाजी ये ऊपर से ना ऐसे जो राउंड है। नहीं, राउंड नहीं पढ़े, इसको इसके साथ, जैसे जा आ वो आया, जा अत वो आई। अच्छा, जा वो आया, जा अत वो आई, जा अकुम, ऐसी पढ़ना है बाजी। ये सीधे हाथ से पढ़े, जा अतना वो आई हमारे पास, जा अतहा वो आई जी उसके जी पास। जी, जा वो आया, जा अत वो आई, जा अथा वो आई उसके पास, जा अतना, जी इना वो आए हमारे पास, जी तुकुम तो मैं आया तुम्हारे पास, जा अहुम वो सब आए उनके पास, जी ना हम आए उनके पास, जाउकुम वो सब आए तुम्हारे पास, जी तुमुना तुम सब आए हमारे पास, जाअकुम जाअकुम वो सब आए तुम्हारे पास, जा अको वो आए तुम्हारे पास, वो आया तुम्हारे पास। वो आया तुम्हारे पास। जाअत का अब अंदर वाली पढ़ूंगा जी। नहीं बस ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर हो तो आप पढ़ें। आउटर सर्कल से पढ़ो बाजी। जी जी। जा वो आया, जाअत वो आई, जाअतना
وہ آئی ہمارے پاس، جاءت ہا وہ آئی اس کے پاس، جاءت ہم وہ آئی ان کے پاس، جینا ہم آئے، جیتو کا میں آیا تیرے پاس، جیتوکم میں آیا تمہارے پاس، جاءہم جاءہم کا ہے وہ آیا ان کے پاس، جیتاہم تو آیا ان کے پاس، جیناہم ہم آئے ان کے پاس، جاؤ کا وہ آئے تیرے پاس، ماشاءاللہ. جاؤ وہ آئے، جاؤکم وہ آئے تمہارے پاس، جئتمونا تم آئے ہمارے پاس، جاءہو وہ آیا اس کے پاس، جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، جاءنی وہ آیا میرے پاس. اندر والا بھی پڑھ رہا ہے. جی، جاءت کا وہ آئی تیرے پاس، جینا کا وہ ہم آئے تیرے پاس، جاؤہا وہ آئے اس کے پاس، جیتنا تو آیا ہمارے پاس، جیتا تو آیا، جی تم سب آئے، جیناکم ہم آئے تمہارے پاس، جاءتکم وہ آئی تمہارے پاس. صحیح ماشاءاللہ. اللہ مزید فزید بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا آپ نے. اچھا اب ہماری 2 سلائڈز رہ گئی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ والی سلائڈ آپ پڑھیں سسٹر فردوس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا لاؤڈ پڑھیے گا ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءت کا وہ آئی تیرے پاس، جاءنی وہ آئی میرے پاس، وہ آیا میرے پاس، جی جی جیتا تو آیا، جیتو میں آیا، جینا ہم آئے، جی تم آئے، جیتو کا میں آیا تیرے پاس، جیتکم میں آیا تمہارے پاس، جینا کا ہم آئے تیرے پاس، جی تمونا تم سب آئے ہمارے پاس، جیناکم ہم آئے تمہارے پاس، جیتکم میں آیا تمہارے پاس، جیتاہم تو آیا ان کے پاس، جیناہم ہم آئے ان کے پاس، جیتو کا میں آیا تیرے پاس، جیتنا تو آیا ہمارے پاس، جانا وہ آیا ہمارے پاس، جاؤ کا وہ آئے تیرے پاس، جاءتنا وہ آئی ہمارے پاس، جاءتہم وہ آئی ان کے پاس، جاءنا وہ آیا ہمارے پاس، جاءت کا وہ آئی تیرے پاس، جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، جاءتکم وہ آئی تمہارے پاس، جاءتہو وہ آئی اس کے پاس، جاءہو وہ آیا اس کے پاس، جاءہم وہ آیا وہ آئے ان کے پاس، جاؤکم وہ آئے تمہارے پاس، جاءہم وہ آیا ان کے پاس، جاء وہ آیا، جاؤ وہ آئے، جاءت وہ اور وہ آئی، جاء کا وہ آیا تیرے پاس، ماں نہیں، اذا جب، ان لو اگر، شاء چاہنا، شیتو میں نے چاہا، شیتا دیکھیں شاء چاہنا نہیں ہے، شاء اچھا اس نے چاہا. ٹھیک ہے. اچھا جیسے جی جاء ہے نا اسی طرح شاء ہے، اس نے چاہا. یہ اچھا 2 زبر والا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس نے کہتے ہیں نا چاہا، شاء اللہ. ٹھیک ہے. جی انشاء اللہ یہ وہی ہے. ان اگر اچھا اللہ نے چاہا. اب چاہا کے ساتھ اللہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان شاء یعنی اس نے چاہا، شی تو میں نے چاہا، شیتا تو نے چاہا، شی ہاں شی چاہنا. تم شی مطلب چاہنا. شی چاہنا، شی تم
उन्होंने चाहा, तुमने चाहा। हाँ, तुम सब ने चाहा। ठीक, जज़ाकल्लाह, अल्लाह मज़िद फज़िद बारकल्लाह फ़ीक, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जज़ाकल्लाह। जी, एक बार और कोई सिस्टर इसको पढ़ेंगी? हैंड रेस कर लें। चलें सिस्टर परवीन, आप पढ़ें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअत का वो आई तेरे पास, जाआनी वो आया मेरे पास, जाअत जिता तू आया, जी तू मैं आया, जी ना हम आए, जी तुम आए, जी तुका मैं आया तेरे पास, जी तुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जी ना का हम आए तेरे पास, जी तुमूना तुम सब आए हमारे पास, जी नाकुम हम आए तुम्हारे पास, जी तुकुम तुम आए मैं आया तुम्हारे पास, जी तहुम तू आया उनके पास, जी नाहुम हम आए उनके पास, जी तुका मैं आया तेरे पास, जी तना तू आया हमारे पास, जा आना वो आया हमारे पास, जा उका वो आए तेरे पास, जा अतना वो आई हमारे पास, जा अतहुम वो आई उनके पास, जा आना वो आया हमारे पास, जा आकुम वो आया तुम्हारे पास, जा अतकुम वो आई तुम्हारे पास, जा अतहु वो आई उसके पास, जा आहू वो आया उसके पास, जा अहुम वो आए उनके पास हाँ, जा उकुम वो आए तुम्हारे पास, जा आहुम वो आया उनके पास, जा आ वो आया, जाऊ वो आए, व जाअत वो और वो आई, जा आका वो आया तेरे पास, माँ नहीं, इजा जब, इन लो अगर, शाह उसने चाहा, शिता मैंने चाहा, शितु मैंने चाहा, शिता तूने चाहा, शई शई चाहा, शई तुमने चाहा, तुमने चाहा। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मज़िद फज़िद बारकल्लाह फ़ीक। जी, तो अब इंशाल्लाह ये आयात हम पढ़ेंगे। सिस्टर नाजिया, आप पढ़िए। सिस्टर नाजिया, 4 आयतें आप पढ़िएगा, 4 सिस्टर हुदा पढ़ेंगी। जी। قد جئناك بآيات من ربك وسلام على من اتبع الهدى قد تحقیق جئنا हमने चाहा तुझे बाजी नहीं, चाहा तो शे होता है ना। जी जी जीना कद तहकीक आई हमारे, क्या होगा? जीना हम आए, आई तेरे पास हाँ हाँ आई तेरे पास भी हम आए आयाती तेरे पास। हम बाजी या आज बच्चे हैं ना परेशान किए हैं बाजी मैं थोड़ी देर में पढ़ती हूँ चलें, ठीक है, कोई इसलिए बात मेरा दिमाग थोड़ा कम चल रहा है नहीं। अच्छा अच्छा, चलें, सही है। सिस्टर हुस्ना, आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़द जीना का बिआयातिन मिन रब्बिका वस्सलामु अला मिनित्तबअल हुदा तहकीक हम आए तेरे पास रोशन निशानियां लेकर तुम्हारे रब के तरफ से वस्सलामु और निशानियां नहीं है, ये एक निशानी है। हम लाए तेरे पास एक निशानी तेरे रब की तरफ से, ठीक है। हम लाए एक निशानी तेरे पास तुम्हारे रब के तरफ से
वस्सलामु और सलाम में सलामती और बाजी सलामती है और सलामती है मिनत तबाउ हुदा जो हाँ इत्तबा जी जी इत्तबा और हिदायत हाँ जी जी उस पर जो इत्तबा करे हिदायत की। जो उस पर इत्तबा करे हिदायत की। लक़द जीनाकुम बिलहक़्क़ि वलकिन्ना अक्सरकुम लिलहक़्क़ि कारिहून। अलबत्ता तहक़ीक़ हम लेकर आए तुम्हारे पास हक़, वलकिन और लेकिन अक्सर तुम में से तुम में से अक्सर के लिए तुम है ना, अक्सर ले के लेना लिए के लिए जी हक नागवार है। तुम में से अक्सर के लिए हक़ नागवार है। क़ाला इन कुंता जीता बिआयातिन फ़आती बिहा इन कुंता मिनस सादिक़ीन। फअती है, उसने कहा फआती नहीं है, फअती। फ़ाती क़ाला उसने कहा अगर कुंता तू है जीता मैं है सॉरी तू नहीं है तू, हाँ तू है जीता मतलब बाजी मैं हाँ ये तू भी मैं था तू है हाँ तो अगर तू है सच्चा, इस तरह है ये, ठीक है। अगर तू सच्चों में से है तो ले आ उस जैसी, ठीक है। हाँ जी जी। उसने कहा अगर तू सच्चों में से अच्छा है यहाँ पर ना पहले सच्चों में से नहीं है, अगर इन है, अगर उसने कहा अगर कुंता तू था जेता बी आयाती बिहा, तो तू ले आ, क्या तू ले आ निशानी, यहाँ पे जो जी पाती है ना, लाओ इस जैसी, ठीक है। फिर आगे है अगर तू सच्चों में से है, मतलब बिहा जो है बिहा है उस जैसी ना। उस जैसे हाँ हाँ जी समझ में आया। उसने कहा अगर तू है ले आ निशानियां उस जैसे अगर अगर तू है सच्चों में से। जी ठीक है जी। लक़द जितुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतन। अलबत्ता तहकीक तुम सब आए हमारे पास जैसे हमने पैदा किया तुम्हें अव्वल मर्तबा। वलक़द जितुमूना फ़ुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतन। और अलबत्ता तहकीक तुम सब आए हमारे पास अकेले जैसे हमने पैदा किया तुम्हें अव्वल मर्तबा। क़ालू या हुदू मा जीतना बिबय्यिनातिन। उन्होंने कहा ऐ हूद नहीं तू हम में से नहीं, तू हम में से नहीं है, नहीं जिताना, तू आया हमारे पास हाँ हाँ तू आया नहीं तू हमारे लाया पास हमारे पास, नहीं तू लाया हमारे पास दलील हाँ भी। वलम्मा जाआ ईसा बिलबय्यिनाति क़ाल क़द जीतुकुम बिल हिकमति। और जब वो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए दलील हमारे पास। नहीं हमारे पास कहाँ है, बिल बय्यिनात है ना, तो ये ना ये बय्यिनात में नून उसका अपना है। लाए ईसा अलैहिस्सलाम वाज़े जी दलील, लाए हाँ उसने और कहा, जब लाए ईसा अलैहिस्सलाम रोशन दलील हमारे उसने कहा तहकीक मैं आया तुम्हारे पास हक के साथ। नहीं मैं लेकर आया, आया हाँ तुम्हारे पास हिकमत, मैं लेकर आया तुम्हारे पास हिकमत। तहकीक जीतुकुम बिआयातिम मिर रब्बिकुम।
قد جئتکم بآیاتن من ربکم، تحقیق میں لے کر آیا تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کے طرف سے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک. جی سسٹر ہدا آپ پڑھیں. جی قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی. تحقیق ہم آئے تمہارے پاس، تحقیق جئنا کا ہوگا ہم آئے تیرے پاس، ہم لائے تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ہے اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے. جی لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. البتہ تحقیق ہم آئے تمہارے پاس، ہم لائے تمہارے پاس حق، اور لیکن اکثر تم میں سے حق کے لیے ناگوار ہے. تو دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی ہے نا، آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی. تم میں سے اکثر، اب یہ کے لیے حق ناگوار ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر تم کے ہاں لیے، ٹھیک ہے، حق کے لیے ناگوار تو نہیں ہوگا نا. اکثر ہاں تم میں سے اکثر کے لیے حق جو ہے نا وہ تم لوگوں کو اچھا نہیں ناگوار. لگتا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اکثر کے لیے، تم میں سے اکثر کے لیے حق ناگوار ہے. صحیح، اچھا ٹھیک. قولا، اس نے کہا، ان کونتا جیتا بھی آیتن فاتی، اس نے کہا اگر تو ہے تو لاؤ نشانی بیہا ان کنتا من الصادقین، تو لاؤ نشانی اس میں سے اگر تم سچوں میں سے ہو. ہاں، یہ دراصل اس طرح ہے اس کا بھی کہ اس نے کہا کہ اگر لایا ہے تو کوئی نشانی، ٹھیک ہے، تو بس پیش کر اسے، تو لاؤ اسے، ٹھیک ہے، سامنے لاؤ اسے. اگر ہے تیرے پاس کوئی نشانی تو لاؤ اسے، پیش کرو اسے. ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کرو، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہے کیونکہ جب ہم آیت کو اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا انڈیویجولی، تو ہمیں کانٹیکس تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آؤٹ آف کانٹیکس بات سمجھ رہی ہوتی ہے. جب آپ پورے قرآن کی اس میں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر بہت سارے الفاظ جو ہے وہ اس وجہ سے کہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اگر آپ کو علامات سمجھ آ رہی ہیں ساری جو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ سمجھیں، تو انشاءاللہ جب آپ اس کو کانٹیکس کے ساتھ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو یہ بات یہاں پہ بالکل ہو جائے گی. مگر یہاں پر ابھی آپ سے صرف یہ ہے کہ اس میں جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ کیا ہے، تو بس پھر آپ کا یہ جو مقصد ہے یہ صحیح جا رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کانٹیکس نہیں سمجھ آ رہا، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کو اٹھا کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مگر اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس اس میں ہے. تو بہت ساری آیات وداؤٹ کانٹیکس تو سمجھی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تو ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کالا ہے، پھر ہم نے پڑھا تھا کنتا، پھر جیتا، پھر بی آیا ہے تو لایا ہے کوئی نشانی، فاتی، تو پھر دیکھیں فاتی جو ہے وہ لاؤ ہے اس کے لیے، بیہا اسے، ٹھیک ہے، سامنے لاؤ اسے، اگر ہو تم سچو. یہ تو ساری چیزیں آپ کو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی کانٹیکس میں ابھی نہ پڑھے، آگے پڑھے. ٹھیک. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، البتہ تحقیق تم آئے ہمارے پاس یا تم آؤ گے ہمارے پاس بالکل، جیسے تم سب آؤ گے ہمارے پاس، ٹھیک ہے تم بالکل سب آؤ گے ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ. بالکل ٹھیک. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور البتہ تحقیق تم آؤ گے ہمارے پاس اکیلے جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ.
قولو انہوں نے کہا یاہود اے ہود علیہ السلام ما نہیں جیتنا بھی بینہ انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام ہم تو لایا ہمارے پاس تو نہیں لایا ہمارے پاس کوئی دلیل. صحیح ماشاءاللہ مزید ولما اور جب جاء عیسیٰ بالبینات اور جب لائے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیل قولا اس نے کہا فجئتکم تحقیق میں لایا تمہارے پاس بالحکمہ حکمت لے کر. اور جب عیسیٰ علیہ السلام لائے کھلی دلیل اس نے کہا تحقیق میں آیا مطلب انہوں نے کہا میں لایا تمہارے پاس حکمت. جی فجئتکم بآیۃ من ربکم تحقیق میں لایا تمہارے پاس نشانی اپنے رب کی طرف سے. میں لایا تمہارے پاس نشانی اپنے تمہارے رب کی طرف سے. صحیح ماشاءاللہ اللہ مزید فزید بارک اللہ فیک. یہاں پہ آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا کیونکہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب آؤ گے ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ فعل ماضی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے پاسٹ ٹینس میں کوئی چیز ہم جا کے چینج نہیں کر سکتے اسی طرح آخرت بھی اٹل ہے, وہ ہو کے رہے گی ایسی جیسے پاسٹ ہو کے گزر گیا اور کوئی چینج نہیں کیا جا سکتا اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھا آپ نے اس کا ترجمہ کیا. اس کو ایک مرتبہ اور کوئی سسٹر پڑھ لیں پھر انشاءاللہ ہم جی جی سسٹر میں پڑھ فردوس. لیتی ہوں. اچھا سسٹر شمیم آ گئی ماشاءاللہ. جی سسٹر شمیم آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی. تحقیق لائے ہم آپ کے پاس اپنے رب کی تیرے رب کی طرف سے. ایک منٹ. لائے ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی والسلام علی اور سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر. سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. لقد جئناکم بالحق تحقیق لائے ہم تمہارے پاس حق ولیکن اکثرکم للحق کارہون اور لیکن اکثر تمہارے حق کے لیے اکثر تمہاروں کو تم میں سے اکثر کو اکثریت کو حق ناگوار گزرتا ہے. سوری میں نے ابھی آن کیا تو فون پہ چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. اس نے کہا اگر تو لایا ہے کوئی نشانی تو لے آ اسے اگر تو سچوں میں سے ہے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. البتہ تحقیق ہم لائے تمہارے نہیں لائے نہیں ہے جہاں پہ آئے تمہارے پاس جیسا کہ سوری اور البتہ تحقیق تو آیا ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ. تو تمونا ہے تو تم سب آئے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور البتہ تحقیق تم آئے ہمارے پاس اکیلے جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ. قالوا یا ہود ما جئت
جئتنا بیمینی، فرمایا اے ہود نہیں ہے نہیں ہے تو ہمارے پاس، نہیں تو لایا ہمارے پاس کوئی دلیل. ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمہ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام، جب لائے موسیٰ علیہ السلام نشانیاں آئے موسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ، اس نے کہا تم تحقیق قال، اس نے کہا قد جئتکم، تحقیق تم لائے آئے بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، نہیں، تمہارے پاس، سوری میں لایا، میں لایا، سوری تو ہے ٹھیک ہے. قال قد جئتکم بالحکمہ، اس نے کہا میں لایا حکمت تمہارے پاس، یا حکمت کو تمہارے پاس. قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تحقیق میں آیا تمہارے پاس، لایا تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں، طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں، یا من سے تمہارے رب سے نشانیاں، نشانی آیت نشانی، ٹھیک ہے، 3 ہے تو ایک نشانی. سوری، جب میں پریپیئر نہ ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتی، ابھی میں نے آن کیا نا تو میرا مائنڈ وہ بنایا تو پھر وہ ڈیفرنٹ ہے میرے لیے. جی جی بالکل بالکل. تو مجھے پتا نہیں تھا آپ کی کلاس آن ہے نا، میں نے میسج دیکھا تو ابھی میں نے میسج دیکھا، بلکہ آپ نے جی جی میں نے وہ گروپ میں کہا تھا کہ ہماری کل کلاس جو ہے وہ رہ گئی تھی، کوئی نہ کوئی پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ کلاس ایک ویک میں نا ایک کلاس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا وہ جی فرائیڈے کو اگر سب کے لیے آسانی ہے الحمدللہ تو صبح ہم جوائن کر لیتے ہیں، تاکہ سبق، اور اللہ کی توفیق سے مجھے صبح یہی پتا چلا کہ 15th جو آج ہم نے پڑھنا تھا وہ آلریڈی ہم 14 میں کور کر چکے ہیں سارا، تو الحمدللہ پھر جی آج یہ سبق نیا ہو گیا، تو آج ہم 16 اور 15 سمجھ لیں دونوں ہی ہو گئے. الحمدللہ. تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نا آپ سے کوئی سوال پوچھنے لگی تھی، اور بالکل وہی آیت جب میں نے آپ کا جوائن کیا تو وہ آیت میرے سامنے آ گئی. جی اللہ کا جواب تھا میرے لیے، الحمدللہ. میں نے اسی لیے فون اٹھایا تھا کہ میں آپ کو ٹائپ کر کے تو سوال پوچھوں. تو یہ ابھی میں سورت پڑھ رہی تھی زمر کی آیت کہ والارض، جہاں پہ ہے نا آیت نمبر 67 وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تو میرے ذہن سے جی بالکل نا چلی گئی تھی بات کہ جہاں پہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة، جہاں پہ ہے نا کہ اور تمام زمین روز قیامت اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تو اور وہ اس سے پاک اور برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. جہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ فعل مضارع کی کوئی علامت نہیں آئی، تو یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی مٹھی میں ہوں گے، تو ہوں گے آ رہا ہے تو کوئی فعل مضارع کی علامت تو نہیں ہے. پھر میں دیکھ رہی تھی کہ بے یمینی، جو یمینی ہے اس میں فعل مضارع کی علامت ہے یا، تو اس وجہ سے کیا آ رہا ہے، تو یہ میں آپ کو سوال کرنے لگی تھی. تو الحمدللہ ابھی آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ کیونکہ آخرت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ بالکل ہو گیا، وہ ذہن سے چلی گئی تھی بات، تو پھر آپ نے ریپیٹ کی. تو الحمدللہ جی آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بلکہ مجھے جواب تھا. الحمدللہ الحمدللہ. جی میری بات لمبی ہوگی لیکن میں آپ کے پاس ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. یہ بات ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ضرور سبق آمیز ہوتی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایکسپیرینسز شیئر کرنے چاہیے.
इससे जी बहुत जी फायदा होता है, क्योंकि जब हमें वो चीज आती है ना तो फिर हमें पता चलता है कि ये ऐसी बात नहीं, कोई हवा की बात नहीं है कि अगर आप बहुत परेशान हैं और आप कुरान खोलते हैं और कोई आप थोड़ा सी तिलावत करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वो एक आयत ही कोई आप फौरन नजर डालेंगे तो वो आ जाएगी। थोड़ी तिलावत करें, जो आपका मामूल है, हो सकता है पूरे दिन के बाद आप जो तिलावत में आपका मामूल है, आपने रुकू पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, उसमें नोट करेंगे कि इंशाल्लाह आपको अपनी जो भी बात है ना उसका जरूर अल्लाह की तरफ से वो आता है, ठीक है। तो हमें अपनी उसको चेक करने की जरूरत है, हमारी नियतों को, ठीक है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी नियतें खालिस होंगी तो मदद जो है अल्लाह की तरफ से वो जरूर आएगी इंशाल्लाह, और बेशक आसानियां आएंगी। अल्लाह और अल्लाह की तरफ से मदद आती है और ऐसी तरह आती है कि ऐसा लगता है वाकई अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके हाथ बन जाते हैं जिससे वो काम करता है, अल्लाह उसके पाँव बन जाते हैं जिससे वो चलता है। और मैं आपने एक्सपीरियंस शेयर शेयर करने की बात की तो मैं कल का एक्सपीरियंस रियली रियली अमेजिंग है मेरे लिए कि मैं शेयर करती हूँ कि मेरी गाड़ी ना कुछ दिनों से ट्रबल कर रही थी, तो मैंने अपनी पोतियों को लेने जाना था स्कूल से, तो मैं गाड़ी चला के, पता भी था कि इसकी बैटरी की लाइट आ रही है, लेकिन फिर भी चला के चल पड़ी। तो दुआएँ भी किए जा रही, जब बैटरी सामने नज़र आई लाइट पे, तो दुआएँ इतनी मैं कर रही कि अल्लाह ताला मेरी गाड़ी जो है, मैं अपने बेटे की अमानत लेने जा रही हूँ, मेरी मदद कर, मेरी गाड़ी जो है ठीक-ठाक रहे और मैं घर वापस आ जाऊँ। तो अभी दवाएँ बहुत मैं करती जा रही थी और अभी थोड़ा ही अरसा मैं गई तो मेरी गाड़ी ने एकदम सब लाइटें ऑन हो गई और गाड़ी जो है बीच सड़क के, मैंने कोशिश की कि साइड पे करूँ उससे, तो साइड पे करते-करते वो रुक गई और बीच सड़क के वो बंद हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम मेरे वो ज़हन में थी बात, एक तो मैं प्रिपेयर थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे टैक्सी का नंबर वग़ैरह भी दिए हुए थे, कि अगर कोई ख़राब हो गई तो फ़ोन कर लेना। और ये है कि मैंने गाड़ी से बाहर निकली, पहले देखा कि मैं चलो मोबाइल निकालती हूँ, फ़ोन करती हूँ, टैक्सी को पहले पोतियों को लेती हूँ, तो फिर घर वापस आके देखती हूँ इसको ना। तो फ़ोन निकालने के लिए फ़ोन हाथ मैंने देखा हैंडबैग में, तो फ़ोन भी नहीं था, घर छोड़ गई। तो फिर ये एकदम यही था कि एक सुकून था मेरे दिल में, कुछ कुछ नहीं था मुझे, वरना मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। एक सुकून था कि ये मैंने अल्लाह से दुआएँ तो कर रही थी, इसने टूटना था। ये टूट गई अब, क्योंकि दुआएँ करने के बाद अगर वो जो आप चाहते हैं नहीं होता, तो वो उसमें मेरा दिल बहुत मुतमिन फिर हो जाता है कि जी अल्लाह की तरफ से था यही लिखा हुआ, तो ये टूट गई है अब। तो मैं गाड़ी से बाहर निकली तो मैं सोचने लगी कि जहाँ पे मुझे पता था कि थोड़ा ना 1-2 गली हट के तो पाकिस्तानियों का घर है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं फ़ोन कर सकती हूँ टैक्सी को जाके। तो वो किसी गोरे का घर नज़र भी आया, उसकी डोर भी खुली थी, तो मुझे नहीं नहीं लगा कि मैं इसको घर में जाके कहूँ। तो मैं ना उधर को अभी रोड क्रॉस करने ही लगी थी, तो जहाँ पे जो गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, काउंसिल के, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनको, तो वो उन्होंने आके बड़ा-सा ट्रक मेरे पीछे खड़ा किया और कहने लगे कि बाहर उतर के आपको हेल्प चाहिए, ये गाड़ी जो है आपकी रोड में का साइड में करनी चाहिए, वरना कोई गाड़ी की टक्कर लग जाएगी, किसी गाड़ी की ना बीच में है। तो मैंने कहा कि मैंने कोशिश की है इसे करने की, लेकिन बंद हो गई एकदम। तो कहने लगे हम धक्का देते हैं, आप अंदर बैठ के इसके पुश करें, यानी कि स्टीयरिंग करें, तो हम धक्का देते हैं, साइड पे करते हैं। उन बेचारों ने तकरीबन 15 मिनट लगाए होंगे और पूरी मदद करके मेरी गाड़ी साइड पे करके, तो फिर कहते हैं कि आप हमारा फ़ोन लेके तो टैक्सी को फ़ोन कर लें। तो पूछते हैं किधर जाना है? मैंने बताया कि बस ये थोड़ी देर ही है, इधर ही जाना है। तो स्कूल में जाना है मैंने बच्चों को उठाने के लिए। तो फिर मैं फ़ोन कहते हमारी ट्रक में बैठ जाओ, और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा था कि ये तो गैर हैं, तो मैं क्या करूँ अब, मेरे पास कोई चारा नहीं है, फ्यू मिनट्स रहते हैं बच्चों को लेने के लिए। तो मैंने उनसे जब उन्होंने कहा कि आप फ़ोन कर लें, गाड़ी में बैठ जाइए, बारिश हो रही है, तो वो ट्रक में के पीछे उन्होंने मुझे बैठा दिया। तो कहने लगे कि एक-दूसरे से कहने लगे कि आप हमें बताएँ कहाँ जाना है, तो हम छोड़ ही देते हैं उधर आपको। तो एक पता नहीं अल्लाह की तरफ से ज़हन में, वरना मैं ऐसा करती नहीं हूँ। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कौंसल वाले हैं, तो मैंने कहा कि मैंने इधर ही जाना है, जे नाम बताया स्कूल का, तो कहते हैं हमें पता है स्कूल का, हम छोड़ देते हैं। यकीन जाने कि वो मुझे छोड़ के वहाँ पे तसल्ली के साथ आए।
میں نے پوتیوں کے لیے سموسے لیے ہوئے تھے بنا کے، تو میں نے کہا یہ آپ لے لیں کھا لیں، تو کہنے لگے نہیں نہیں ہم نے لینا نہیں کچھ بھی، تو وہ واپس آ گئے۔ اور یہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو مجھے بچایا کہ گاڑی نے ٹوٹنا ہی تھا، دوسرا اتنی مجھے تسلی تھی، اور اللہ نے ایسی طرح مجھے مدد بھیجی کہ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں اس طرح کوئی آ کے میری مدد کرے گا اور ہر طرح سے مدد کرے گا کہ مجھے سیفلی وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی، جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے بالکل تو بالکل دعا کر لیتا ہے اللہ سے اور بھروسہ کرتا ہے، اور پھر اسی پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ تیری طرف سے ہو گیا، اب ہونا تھا یہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اپنی زندگی سے انسان بہت لرن کرتا ہے اور اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تو کرتا ہے مدد انسانوں کی نا۔ تو سوری میری بات لمبی ہو گئی، میں لمبی لمبی باتیں کر اللہ آپ دیتی ہوں کا آپ آپ نے لوگوں شیئر کیا، اسی طریقے سے ہم لوگوں کی زندگی میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، مگر ہم اتنا جو ہے نا کانشیس لیول پہ اس کو سوچتے نہیں ہیں، اور بس یہ کہتے ہیں بس یہ تو ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں ہو جاتی، اس میں یقیناً ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور بے شک جب ہم اسی کی ذات پہ بھروسہ کریں گے نا، صرف اسی کی ذات پر، رائٹ اور لیفٹ نہیں دیکھیں گے نا، تو پھر مدد اسی کی طرف سے آئے گی۔ اور اللہ میاں کو بتائیں، ہم اللہ میاں سے نا ہمیں باتیں کرنی چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ اللہ میاں میں صرف آپ ہی کو دیکھ رہی ہوں، میں صرف جی آپ ہی کی مدد کی محتاج ہوں، مجھے کسی اپنے بندوں سے مت دیجیے، مجھے ڈائریکٹ جی آپ سے چاہیے۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا، مانگنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو نہیں مانگتا نا وہ تکبر کرتا ہے، تو وہ جی اللہ کو نہیں پسند۔ یہ انسانی سائیکالوجی سے نا بہت ڈفرینٹ ہے۔ انسان سے آپ مانگنے جائیں گے، ایک بار مانگے، دو بار مانگے، تیسرا یار کیا مصیبت ہر وقت آ جاتی ہے، تو جی مگر اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کو کانشیس لیول پر پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ مانگنا چاہیے۔ ہم نا مانگنا عبادت کی چاہیے جو اصل روح ہے نا اسی کو نہیں سمجھتے، وہ ہے دعا۔ جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ اللہ سے مانگو، کتنی معمولی چیز ہے تسمہ، جوتا بھی نہیں، جوتے کا ایک لیس، تسمہ بھی اگر چاہیے، تو یعنی کہ اتنی چھوٹی چیز کے لیے بھی تمہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ تو سوچو ہماری جی زندگی کے کتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے مسائل ہوتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کیسے ہوگا، تو وہ صرف اللہ کی ذات، اللہ بابرکت کی ذات جو ہے اسی سے ہوگا۔ جی سسٹر ہدا کچھ کہیں گی آپ؟ میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہماری ایک ٹیچر ہیں تفسیر کی، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو آیت ہے، آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا روز مرہ کی زندگی میں ہمیں اللہ کی طرف سے کافی نشانیاں ملتی ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو جب سارا دن کا آپ کچھ کریں تو آپ کو کافی اللہ کی طرف سے نشانیاں ملتی ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹی سی اس وقت میرے ذہن میں 2-4 دن پہلے ایک بات آئی تھی، تو میں شیئر کر رہی تھی۔ ایک بشری تقاضا، ظاہر ہے انسان کتنا بھی ہمبل ہو کر چلے، لیکن ظاہر ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ بالکل تو لاسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا میٹ کی وجہ سے تھوڑا سا میں پرابلم میں تھی کہ وہ نہیں آ رہی تھی، اور ایک دو جو ہیں وہ کافی مطلب ایسی ہیں جن کے ساتھ جب وہ آتی ہیں، جیسے ان کی آپ نے ہیلپ کر دی، اب جب ہماری مرضی تھی تو بلا رہے ہیں تو وہ اگنور کر رہی تھی نا، جیسے وہ کر جی رہی تھی جی، کہ یہ تو نہیں بہت وہ کامن مسئلہ ہے ہدا سب کا۔ مطلب بہت زیادہ دل جیسے دکھ رہا تھا اس وقت، اور میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ایک ذرا سا غصہ آ رہا تھا، اب یہ میرے پاس آئے گی نا تب ٹھیک ہے، میں بھی اس کی بات نہیں سنوں گی، اپنی مرضی ہوتی ہے تو آ جاتی ہے، اب میں بلا رہی ہوں تو جیسے رسپونڈ ہی نہیں کر رہی ہے نا، مجھے اس پہ ذرا سا غصہ آ رہا تھا۔ بس مجھے کی سوچ آئی ذہن میں، اور دوسرے ہی لمحے فوراً میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ ہم بھی تو اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا کہ ہم، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میں 5 وقت تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں، میں تم کو بار بار اپنی طرف بلا رہا ہوں، جب تمہاری مرضی ہوتی ہے تو تم آ کے بیٹھ جاتے ہو پریشانی میں، اور اللہ تو ہمیں نہیں جھڑکتے، اور ہماری پھر بھی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ پھر بھی غافل ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت، کیونکہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں،
تو جب مجھے اتنی سی بات پر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کو کتنی ہوتی ہوگی. تو مجھے اس سے یہ چیز صحیح. اور کتنے ہم دندناتے پھرتے ہیں اس کی زمین میں، اس کی نعمتوں پہ، اور ایسے استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں جیسے ہمارا حق تھا اور ان کا فرض تھا دینا، ہے نا. تو کتنی بالکل. بڑی بات ہے کہ چھوٹی سی دیکھیں کتنے، اگر یہی ہم رکھیں نا تو سب کے انشاءاللہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں شیئر کر کے کہ ہم سب کو واقعی اپنی ڈیلی لائف میں یہ ساری چیزیں ملیں گی. اور اسلام جو ہے نا، دین جو ہے نا ہمارا، وہ